بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بھائیوں کو پال رہے تھے، لیکن میری اماں اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے سارے کام نپٹا دیا کرتی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام نہ بچتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی اپنی محبت تھی کہ وہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگا، میں کل سے تمہارا یہ گلہ دور کر دوں گا۔ بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے، تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا کہ رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے آس پاس ہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے اور پھر میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم تو جانتی ہو اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہیں۔ علی نے مجھ سے کہا وہ میرے لیے کل کوئی کھانے کی خاص چیز بھی لائیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اگلی شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا اور خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ ساس کو بھی یہ بات بتا دی کہ شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، تاکہ یہ بات پہلے ہی سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ میں نے پھر اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ وہ جلدی سو جائیں۔ وہ بھی جہاں دیدہ عورت تھی، میرا اشارہ سمجھ گئی اور تھوڑی ہی دیر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کر کے باہر چلی جاؤ۔ میں نے شکریہ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی اور علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے، علی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، میرا انتظار فکر میں بدل گیا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا۔ میں سمجھ گئی کہ علی آ گئے ہیں۔ دبے پاؤں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز کے میں نے دروازہ کھولا، تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ علی کے گرنے کی وجہ سے خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری ساس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی وہ فوراً اٹھ کر باہر آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا میرے عقب میں میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی ہیں، پھر یکدم علی پر پھٹ پڑی۔ علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ آئندہ سے گھر دیر سے نہ آنا، پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور تم، میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے شوہر کو سنبھال نہیں سکتی؟ اسے کہا نہیں جا سکتا کہ رات کو جلدی سے گھر آیا کرے اور دیر تک آوارہ گردی نہ کیا کرے؟ بس میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر تو وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی وہ تھالی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر پر بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے کھانے سے تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ بھی بولی نہیں۔ علی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ بہت آف تھا، میری آنکھیں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ ہم دونوں سے میرے میٹھے چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے، کل تم کو لے کر یہاں سے دور ایک اور گھر میں چلا جاؤں گا
اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور بدل چکے تھے۔ اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی بدتمیزی کرتی، جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بجے میرا اور علی کا گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی تو وہ سارے انتظام مکمل کر چکے ہیں۔ اب بس ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکیں میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ مجھے ہر بات پر ڈانٹتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، مگر میں نے ان کی باتوں پر، ان کی نگاہوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس ماری خوشی کے ان کا ماتھا چومنے لگی۔ آ گیا میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے کل غصہ آ گیا تھا، لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، ایسے تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے لیے بنائے میٹھے چاول ہم دونوں کو پلیٹ میں ڈال کر کھانے کو دی۔ میرا دل میں کچھ احساس ندامت سا ہوا، مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور اس گھر کو جلد از جلد چھوڑ جانا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں سے گلے ملے اور مجھ سے بولے سامان پیک کر لیا۔ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا، کہا کیا ہوا بیٹا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں اماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے اور وہاں سے کگان ناران کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں نا کہ ہر بات آپ کو بتا کر ہی کروں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم جلد واپس آئیں گے۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کا جذباتی منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے باہر آ گئی۔ سچ پوچھے میرا دل اس گھر کو چھوڑنے کا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل میں بس انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت میں شاید ایسا ہی کیا، میں اپنی ساس سے ملی تک نہیں اور باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر حیران بھی تھی جو معمولی سی بات پر میرے لیے اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ میں تو ان کی قدردان ہو گئی تھی، مگر یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ ہم نے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر اچھا خاصا، جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ اندر منی سی کال کوٹری ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ کمرے میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی خوشی ہی اور تھی، جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بوخلا کر رہ گئی، کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ انہوں نے سختی سے کہا، تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد گھر سیٹ کر لو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ علی یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں امید سے کہ وہ باہر سے کچھ اچھا کھانے کا لے آئیں گے، صفائی زور و شور سے کرنے لگی۔ اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ دروازہ کھولا تو علی کھڑے تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے کر آتا؟ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے کہ تم کو اندازہ ہی نہیں۔ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے بے جا فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری بار یہ تانا سننے پر خاموشی سے میں نے سبزیاں کاٹی اور دل پر پتھر رکھ کے سبزی بنانے لگی۔ پھر آٹا گوندا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائی اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سوئے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی، ان کے لیے الگ سے سلاد بھی کاٹا اور میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی تھی، مگر میں نے چپ کر کے صبر شکر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگے آج ہم شام گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ تو لطف آئے۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی، جانتی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگے میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنے کام جلدی جلدی نپٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے۔ میں دروازے کی دستک
پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیض کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہوگی، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، میرا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے۔ علی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں علی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر علی نے مجھے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ علی کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ علی بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے مجھے کل سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ یہاں تو تمہیں سارے کام خود کرنا ہوں گے، ہم کام والی فی الحال نہیں رکھ سکتے، وہ تو ماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ہم اپنا گھر لینے کی تیاری کریں۔ علی کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کام تھا کہ کتنا سا، اس لیے مجھے اگر کام والی کی ضرورت پڑتی تو یہ میرے سگڑ پن کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی۔ مگر یہاں اگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ساس صحیح کہتی تھی کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم سے کم مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ میرا شوہر جو لاتا میرے لیے لاتا، لیکن اب نہ تو میرے پاس کوئی تحفہ ہوتا، نہ میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شوہر کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرتی۔ وہ بات بات پر مجھے یہی جتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں اور میں ان کے اس احسان تلے دب کر ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کر پاتی۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی۔ تبھی ایک دن وہ بیمار ہو گئی۔ ان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے جن کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ احساس کر ڈالا تھا۔ ایک دن میں کچن کے کاموں میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ میں ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکی کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بڑا ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے ملنا ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر آنے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے ذرا اونچی آواز سے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ لڑکے مجھے بتاؤ تو صحیح، اندر چلے ہی آ رہے ہو۔ میری بات پر اس میں کوئی دھیان نہیں دیا اور زبردستی گھر کے اندر گھس آیا۔ مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ میں نے علی کو آواز دی، اپنے کمرے سے نکلے اور لڑکے کو دیکھ ہی ٹھٹک پڑے اور پھر وہ مسکرانے لگے اور بولے اندر چلو۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ میرا کوئی دوست بھی ہے جس سے مجھے روزانہ ملنا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اسے اندر کمرے میں لے کے، تب میں سمجھی کہ وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ میں اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میں چائے بنا کر کمرے میں جانے لگی، ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور مجھے باہر جانے کا کہا۔ کہنے لگے میرا دوست چائے نہیں پیتا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پر دستخط ہوتی، میں دروازہ کھولتی اور وہ لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا۔ ان دونوں کو دیکھتی رہتی میں۔ میرا شوہر مجھ سے اس بات میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی، مگر میں نے اس بات پر اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے علی مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے۔ تو مجھے تجسس ہوا ہے آخر یہ لڑکا اور میرا شوہر کیا باتیں کرتے ہیں جو مجھ سے چھپانے لگے ہیں؟ کہیں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو مل کر دونوں منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ تب میں نے سوچ لیا ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر کو جانے کیسے خبر ہوتی وہ مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کا کہتے۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی اس لڑکے کے سر پر ایک باری ٹوپی ہوتی جسے وہ کبھی نہ اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس لڑکے کی ٹوپی اتروا کر رہوں گی، کہیں نہ کہیں سچ تو مجھے معلوم کرنا ہوگا۔ اگلے دن علی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کر پھسلن پیدا کر دی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر جب وہ لڑکا اس تیل سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا علی کے کمرے سے باہر آیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اپنی پھرتی دکھاتے وہ اچھل پڑا اور نیچے زمین پر گر ہی پڑا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی جو ایک زنانہ
چیخ تھی، وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے۔ یہ دیکھ کر میں ساری حقیقت سمجھ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر بھی رہے ہیں اور اپنی امی ابا سے دور آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمرے کے گھر میں آ بسے ہیں۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، نہ وہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی، انہیں یقین دلایا ہمیشہ ان کی خدمت کروں گی اور میں یہیں رہوں گی۔ میں جانتی تھی ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے بھی رحم دل عورت تھی، مجھے سینے سے لگایا، میری ہر غلطی کو معاف کر کے مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری گوش میں جگہ دے دی۔ میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ٹوٹے ہوئے گھر کو بچایا۔ اور اگر اس دن مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بیوقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی۔ مگر میری ساس نے مجھے سے بر وقت بچا لیا، مجھے بے دام خرید لیا اور میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔